بعثت کے بعد اس دین اسلام کی بات شروع کی۔ مختصر مدت کے اندر یہ دین اسلام دنیا کا مضبوط ترین ایمان ہے۔ اس دین کے ماننے والے جو ہیں وہ مضبوط قوم بن کے ہوئے، ان کی زندگیاں دوسرے لوگوں کے لیے رہنما ثابت ہوئی۔ چند سالوں کے اندر ان لوگوں نے نظام حیات کو بدل کے رکھ دیا اور ایسی تبدیلی لائی کہ آج اپنے اور پرائے ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ آج بھی 1400 سال بعد بھی ان جیسا کوئی حکمران دوبارہ نہیں آیا۔ اس کی وجہ ایک ہی ہے اور یہ اللہ کا قرآن۔ جب تک مسلمان قرآن کے ساتھ مخلص تھے، جب تک مسلمان قرآن کے عامل تھے، دنیا میں انہی کی بات سنی جاتی۔ اور یہ بات رسول اللہ کا فرمان ہے، ایمان اور بے غیرتی ایک جگہ نہیں رہ سکتی۔ ایمان اس دل میں ہوگا جس میں حیا ہوگا، جس میں حیا نہیں ہوگا اس میں ایمان نہیں ہوگا۔ سادہ لفظوں میں کہیں، ایمان غیرت مند انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، بے غیرت کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ یہ رسول اللہ کی بات ہے۔ مسلمان نام ہی غیرت مند کا ہے، اور اللہ جو وعدہ کرتا ہے نا وہ بھی ایمان والوں سے وعدہ کرتا ہے۔ جو تبدیلی کی بات اللہ کرتا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ وہ بھی کچھ ٹرم اور کنڈیشن کے ساتھ کرتا ہے۔ نکموں سے نہ خدا بات کرتا ہے نہ مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں کی ہے۔ میرے نبی نے اپنے پورے ٹینور کے اندر کسی کنگلے کو دین کی دعوت نہیں دی۔ کسی نکمے کو نبی پاک نے دین کی دعوت نہیں دی۔ آپ دیکھ لیں، اشراف بشرا والے صحابہ دیکھ لیں، جن کی السابقون الاولون کا ذکر قرآن میں کرتا ہے، ان کو دیکھ لیں۔ حضرت عثمان غنی مکہ کے لینڈارڈ تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے تاجر سے بات مانی جاتی تھی ان کی، اور اللہ نے ان سے وعدہ کیا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ تم اللہ کی مدد کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ کہتا ہے وعدہ ہے اللہ کا ایمان والوں کے ساتھ، تم میں سے اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ اور نیک کام کرنے والوں کے
اللہ زمین پہ ان کو حکمرانی عطا کرے گا۔ وعدہ کیا ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ اور نیک کام کرنے والوں کے ساتھ۔ تو 1,24,000 صحابہ کی اتنی عظیم جماعت میں سے کوئی ایک بھی قرآن کا تارک نہیں تھا، قرآن کا عامل تھا۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں قرآن کا موضوع زندہ انسان ہے۔ قرآن کا موضوع بولو زندہ انسان ہے۔ قرآن زندوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرتا ہے، تبدیلی لاتا ہے۔ مردے کے لیے جسٹ ثواب ہے۔ قرآن کا موضوع جب زندہ انسان ہے تو یہ کلام بھی زندہ انسان کے ساتھ کرتا ہے۔ مخاطب کی قرآن زندہ انسان کے ساتھ ہے اور انقلاب کی قرآن زندہ انسان کی زندگیوں میں لاتا ہے۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ضرورت اس وقت پڑتی ہے قرآن کی، مسجد میں ہم قرآن لینے کے لیے اس وقت آتے ہیں جب سانس گلے میں اٹکی ہوتی ہے اور نکل نہیں رہی ہوتی، تو اس وقت ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ کیا قرآن مردوں پہ پڑھنے کے لیے رہ گیا ہے؟ جب تک زندہ قرآن پڑھتے تھے، اپنی زندگیوں کی ڈائریکشن سیدھی کرنے کے لیے قرآن پڑھتے تھے، تو لوگ مسلمانوں کی مثالیں دیا کرتے تھے اور کہیں بھی کفر یہ جسارت نہیں کرتا تھا کہ قرآن کی توہین کرے، قرآن کی تذلیل کرے، صاحب قرآن کی توہین کرے۔ ان کو پتا تھا یہ زندہ ہے۔ آج ان کو پتا ہے ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ جن سے رب مخاطب ہوتا ہے، آج کا مسلمان وہ مسلمان نہیں ہے، وہ پتا نہیں ہے۔ ان کی مسجدوں میں قرآن پڑھے دیکھو، ابھی دیکھ لو قرآن اٹھا کے اوپر کتنی مٹی جمی ہوگی۔ یہ مسجد میں پڑھے ہوئے، میں غلط بات نہیں کرتا، کوئی بندہ اٹھ کے جسارت کرے، ادھر بھی قرآن پڑھے ہوئے۔ حالانکہ آج صفائی ہوئی ہے صبح مسجد میں، لیکن قرآن اسی طرح پڑھا میں دیکھ لیا۔ تو جب یہ حالات ہوں گے تو پھر قرآن کی مخالفت، قرآن کی توہین تو کی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ مسلمان اگر زندہ ہے تو میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں قرآن کی تذلیل کرنے کی ضرورت کوئی نہیں کر سکتا۔ آج ہر سال انڈیا پانی کھول دیتا ہے، 2 کروڑ ٹھیکائی اس کی، خدا کی قسم آئندہ ایسا کر دے جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ لاتوں کے بوت بولو تو صحیح، لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے۔ جن قوموں نے اے سی کے نیچے بیٹھ کے دفتری کام کیے ہوں، انہوں نے خاک غریب کی جنگ لڑنی ہے، انہوں نے خاک ملک کی جنگ لڑنی ہے۔ جن کی نس نس میں حرام پہنچ چکا ہے وہ حلال کی بات کبھی نہیں کرتا، یہ یاد رکھیں۔ میری طرف دیکھیے، اگر کوئی ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو میری ہو رہی ہے، اگر کوئی چغلی ہوگی تو میری ہوگی، میں اس کا ذمہ دار ہوں اور میں ہر فیس کرنے کے لیے تیار ہوں اللہ کی قرآن کے لیے۔ یاد رکھو ہمارے نزدیک اگر سب سے بڑھ کر کسی کی عزت ہے تو کائنات میں محمد رسول اللہ کی عزت ہے۔ ہم ہر عزت کو نبی کی عزت میں قربان کرتے ہیں، ہم ہر عزت کو نبی کے قرآن میں قربان کرتے ہیں، ہم ہر عزت کو نبی کے صحابہ اور اہل بیت میں قربان کرتے ہیں۔ ان کی عزت ہے تو ہماری عزت ہے، ہم کیا ہیں؟ یا سبحان اللہ کا شوربہ۔ آج ہر 2 مہینے کے بعد ٹم ٹم ہو رہی ہے، فلاں مرد آباد، فلاں مرد آباد، اور وہ مرد آباد ہے تو تم کون سے زندہ ہو؟ ایک بے غیرت ہو جاتا
پتہ نہیں 57 ہے یا 157 ہے. کتنے ہیں؟ صرف 57 یا 157؟ 157. 57 کر دیں. 57 کوئی چھوڑے نہیں ہے. دنیا کی سپر طاقت ہے امریکہ، دنیا کی سپر طاقت رہی ہے روس، دنیا کی سپر طاقت رہی ہے برطانیہ. تینوں طالبان کو مار 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 کے آخر مردہ ہو کے چلے گئے. جب اللہ نے کہہ دیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا، قدم تمہارے مضبوط کر دے گا. میں کل ہی پڑھ رہا تھا، میں نے ملیال میں کیا اللہ صحیح پاکستان کا طالبان کا سفیر تھا، کہتا ہے جب ہمیں قید کر کے لے جایا گیا ہمارے سامنے ننگی عورتیں ڈانس کیا کرتی تھی، پیچھے سے ہمیں نتر مارے جا رہے ہوتے تھے، آگے سے بھی ہمیں نتر مارے جا رہے ہوتے تھے، ہم رو رہے ہوتے تھے. جب کوئی پرسان عام نہیں ہوتا تو بیٹھ کے روتے تھے. لیکن جس وقت ہمارے سامنے قرآن کی تذلیل کی جاتی اس وقت ہم نعرہ توحید لگاتے تھے، نعرہ تکبیر لگاتے تھے، اللہ اکبر کے نعرے کو بلند کرتے تھے، اور وہ ہمیں زیادہ ٹارچر کرتے تھے. ہم قرآن کو دیکھ کے یہ کہتے تھے تو بھی بے بس ہے ہم بھی بے بس ہیں، کل تو ہماری گواہی دینا ہم تیری گواہی دیں گے رب ذوالجلال کے دربار میں. لیکن ڈٹے رہے. آج کسی کا دینا کچھ نہیں. دنیا میں مثال بنے ہیں، تیسرے دن ظلم کا فیصلہ آ جاتا ہے. یہاں پہ تو پتہ نہیں بے گناہ کون ہے اور مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے، یہاں پہ تو نہیں پتہ چلتا. میں بھی وکیل ہوں، یہ بات دعوے سے کہہ رہا ہوں. یہاں پہ تو سالوں فیصلے نہیں ہوتے. کیا بات ہے؟ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے. اور یہ میری بات نہیں، میرے نبی کا فرمان ہے سیاتی زمان لا یبقى الاسلام الا رسمه ولا يبقى من القرآن الا اسمه. زمانہ آئے گا اسلام نام کا رہ جائے گا اور قرآن کے نقوش رہ جائیں گے. آج مجمع سے بھرے سے اٹھاؤ کتنے لوگ قرآن کو صحیح پڑھتے ہیں اور کتنوں کو قرآن کے بارے میں پتا ہے. خوش قسمت ہے اس دور میں جو قرآن ہاتھ میں اٹھا کے لے کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، ورنہ لعنت کا طوق تو اکثریت نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے. دنیا کی تعلیم کی قدر ہے، دین کی تعلیم کی قدر نہیں. دنیا کے پڑھے لکھوں کی قدر ہے، دین پڑھنے والوں کی قدر نہیں ہے. جب نہیں ہے تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. پھر ٹونٹو کرنے کا کیا فائدہ؟ پچھلا جمعہ میں نے پڑھا، میں نے کل بھی بتایا، میں باہر نکلا، ایک جماعت ادھر لگی ہوئی ہے، ایک جماعت ادھر لگی ہے، ایک دوسرے طرف لگی ہوئی ہے. تینوں قرآن سویڈن کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں. اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں کس کی طرف جاؤں. مسئلہ قومی ہے، مسئلہ ایمان کا ہے، مسئلہ عالم اسلام کا ہے، مسئلہ اسلام اور دین اور قرآن کی عزت کا ہے. اور ہر ایک نے اپنی 4 اینٹوں کی مسجد سجائی ہوئی ہے. بتاؤ اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہے؟ میں تو اس کو بے غیرتی کہتا ہوں. جس قوم میں 2 جماعتیں اللہ کے دین کے لیے اکٹھی نہیں ہو سکتی، جس قوم میں سیاست اور بستی آپس میں اللہ کے قرآن کی عزت کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے، ان نکموں نے اور کیا کرنا. نعرے تو سارے ہیں، کل بھی مارے، پچھلے جمعوں میں بھی سب نے مارے ہیں. جبکہ نبی نے کہہ دیا سیاتی علی الناس زمان لا یبقى الا لا یبقى من القرآن الا رسمه. رسم رہ جائے گا اسلام، قرآن رسم رہ جائے گا. آج قرآن کی تلاوت ہر محفل کے شروع میں کی جاتی ہے اور اندر اس کے بعد جو سنایا جاتا ہے، قرآن بھی کہتا ہوگا میں کن ظالموں کے ہاتھ میں چڑھ گیا.
مسلمان ایک ہوگا نا، منفعت ایک، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی نبی سب کا، قرآن بھی، اللہ بھی ایک۔ کچھ بڑی بات ہوتی کہ ہوتا مسلمان بھی، کچھ بڑی بات ہوتی کہ ہوتا مسلمان بھی ایک۔ آج مسلمان جب ایک نہیں ہے تو دشمن نے تو دشمنی کرنی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے سویڈن کی جسارت کے بعد تہیہ کیا ہے، آج اگر پڑھوں گا تو اللہ کے قرآن کو پڑھوں گا، اشاعت کا کام کروں گا تو اللہ کے قرآن کا کروں گا، معاملت کروں گا تو دین کے کام کی کروں گا۔ کتنوں نے ہم میں سے تہیہ کیا ہے؟ ملا بھی سبھی کر لے کہ یہ نہیں کر رہا ہے، باہر اس نے خدا کو چھوڑ کر دنیا داروں کے پیسوں پہ، ٹکوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے، پیر بھی اسی کے پیچھے لگا ہے۔ تو بھائیو پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پھر دشمن تو دشمنی کرتا ہے۔ حق یہ ہے کہ ہم نے ڈیفینس کتنا کیا ہے، حق یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی اشاعت کا کام کتنا کیا ہے، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہم پہ واجب ہے۔ جب ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے، ان کی تو کتنی این جی اوز ہمارے ملک کے اندر کام کر رہی ہیں، کتنی این جی اوز ہمارے ملک کے اندر کام کر رہی ہیں، ان کے ذریعے سے آ کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور وہ کرتے ہیں، یہ بات شور ہے، ہم بھی کرتے ہیں۔ ہماری تو یہ عادت ہے، جب باہر جانا ہو تو کچھ اور نکھوا کے باہر چلے جاتے ہیں، سال کے بعد زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کچھ اور اپنے آپ کو ظاہر کر کے اس پیسے سے بھی بچ جاتے ہیں۔ کیا یہ باتیں ان سے ٹکی چکی ہے؟ نہیں بابا، اپنے آپ کو قرآن کا عامل ثابت کرو۔ کہیں سکون نہیں آتا ایک مسلمان کو جس نے پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے بھی یہ پڑھا ہے اس کا گزارا اس قرآن کے بغیر ہے، چاہے ملا ہے، چاہے پیر ہے، چاہے سیاستدان ہے، چاہے حکمران ہے، کبھی سکون نہیں آ سکتا۔ دیکھو نا، محلے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، بہن بھائیوں کے اندر جو اپنی زندگی کو قرض لے دے کے آگے چلاتا ہو، محلے میں اس کی عزت نہیں ہوتی، ایسا ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح۔ رشتہ داروں میں جو قرض لیتا ہو، پھر قرض دار اس کے دلے پہ آ جائے، پھر آگے سے منت سماجت کرتا ہو، پھر وہ اس سے کیا نام ہے قرض لیتا ہو اور چند دن زندگی کے گزارتا ہو، پھر اسی قرض میں بڑھتا چلا جاؤ، ہر کوئی اس سے کن مارتا ہے، آ گیا بھائی پتہ نہیں اب کہے گا نہیں یار، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور اس کی عزت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ کرتے ہو جو قرض بار بار مانگتا رہے، اس سے سارے جان چھڑاتے ہیں، بھائی بھی جان چھڑاتے ہیں۔ تو ہمارے حکمران بھی یہی نہیں کرتے ہیں، مانگ رہے ہیں، جب سے شروع ہوئی حکمرانی ان لوگوں کی اب تک ظالم مانگتے آ رہے ہیں، اور جن سے مانگتے ہو، جن کے تم مانگتے ہو وہ اپنا کام نہ کریں تو پھر کون کرے گا؟ وہ قرض دے دیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اب ہماری زندگی چل رہی ہے۔ کافر مسلمان کا ساتھی، بولو تو صحیح۔ اللہ کہہ رہا ہے یہود و نصارہ تمہارے نہیں ہو سکتے، جب تمہارے نبی کے نہیں ہوئے تو تمہارے نہیں ہو سکتے۔ صحابہ نے تبدیلی لائی، قرضے مانگ کے لائی، یا اس قرآن کا عامل بن کے زندگی تبدیلی لائی؟ اس بات کو سارے مانتے ہو، لیکن بات وہ بھی ٹھیک ہے، ایک زمانہ آئے گا اسلام نام کا رہ جائے گا اور قرآن کے نقوش باقی رہ جائیں گے۔ باقی مسلمان کو، آج کے مسلمان کو کوئی سروکار نہیں۔ ہم بھی خوش قسمت ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، ان کو ڈر ہے کہ ہم نے مرنا ہے۔ اچھے لوگ ابھی ہیں، مر نہیں گئے سارے،
اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جب کوئی ایک دفعہ ایمان والا اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ قیامت کے اعلان کرنے والے فرشتے کو کہہ دیتا ہے اب 40 سال صبر کر۔ ایک مسلمان کی اللہ اکبر کی اتنی طاقت ہے، اسی وجہ سے جب کفر کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہوتا ہے تو وہ نعرے تکبیر لگاتے ہیں، اللہ اکبر کی جب صدا لگاتا ہے تو کفر کے بھی طاقت جواب دینا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ یہ بات مسلم ہے جتنی طاقت اللہ کے نام میں اللہ کے نام پہ ہے اور کسی کی اتنی طاقت نہیں ہے جتنی طاقت میرے رب ذوالجلال کی ہے، اتنی طاقت کسی اور کی نہیں ہے۔ میں تبھی تو بار بار یہ کہتا ہوں ایک ہی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے جو ناممکن کو ممکن میں بدلتا ہے، ممکن کو ناممکن میں بدلتا ہے، وہ اللہ ایک ہی۔ لیکن ہم نے کب قرآن کے لیے بھی کام کیا ہے؟ 4 بندے اکٹھے کر کے ہم احتجاج کر لیتے ہیں، ان کو بھی پتا ہے یہ اتنے بڑے بہادر ہیں، ان کا نظام نشستن گفتن اور برخاستن، اکٹھے ہوئے نعرے لگائے اور سارے چاول کھا کے گھر چلے جاتے ہیں، بس پھر آگے انہوں نے نہیں کچھ کرنا، تو وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ وہ اگر گستاخی پہ اترتے ہیں، چاہے قرآن کی ہے چاہے صاحب قرآن کی ہے، تو ہمیں چاہیے پھر ہم عامل بن کے ثابت ہونا۔ مسلمان تو مسلمان ہے، مسلمان کی زندگی ایک مثالی زندگی ہوتی ہے، مسلمان آلو نہیں ہوتا، سکھوں میں جائے ادھر فٹ ہو جائے، یہودیوں میں جائے ادھر فٹ ہو جائے، عیسائیوں میں جائے ادھر فٹ ہو جائے، جس قوم کے پاس جائے جس طرح آلو سبزی میں، دال میں، گوشت میں ہر ایک میں فٹ ہوتا ہے، مسلمان ایسا نہیں ہے، مسلمان کا رنگ بھی اپنا ہے، مسلمان کی خوشبو بھی اپنی ہے اور مسلمان کی مثال بھی اپنا رخ قرآن کی طرف کرو، اپنی زندگیوں کا رہنما قرآن کو بنا لو، قرآن سے ہدایت تلاش کرو۔ قرآن نے کہہ دیا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور قرآن کے عامل ہیں، اللہ کہتا ہے ہم بھی انہی کے ہیں، مدد بھی انہی کی کرتے ہیں، وہی ثبت اقدام اور ان کے ہی قدموں کو ہم مضبوط بھی کرتے ہیں۔ جب ہم دین کی مدد نہیں کریں گے تو پھر اللہ ہماری مدد کہاں کرے گا؟ ایک وقت ہمارے اسلاف منتہا کی بلندیوں پہ تھے، سوال یہ ہے کہ جن کے اسلاف منتہا کی بلندیوں پہ تھے آج انہی کے ماننے والے، انہی کی پیروکار، نہ عزت ہے نہ عزت ہے، نہ دولت ہے، نہ زر ہے، نہ کمال ہے، نہ کوئی فن ہے، ایک وقت تھا علم طب کے موجد کون تھے؟ مسلمان۔ مہارت فن میں کس کو حاصل تھی؟ مسلمانوں کو۔ فلسفہ کو آسمانوں کی بلندیوں پہ کن لوگوں نے پہنچایا ہے؟ مسلمانوں نے پہنچایا۔ آج مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ در فردہ کا منتظر ہے۔ آج مسلمان الیکٹرونک بھی اگر لے گا تو وہ فرانس کی خریدے گا، وہ اچھی ہے، ہماری بھی اچھی ہے۔ تو مسلمانوں پھر یہ کام تو ہوتا رہے گا اور ہم بھی نعرے بازی کر کے جو ہے وہ چلے جایا کریں گے۔ پھر ہمارے رکھوالے بھی ایسے ہوئے، جب کل میں پروٹیسٹ پہ گیا تو لوگ سڑک کے پاس کھڑے ہیں اور پولیس والے اور SHO صاحب جو ہیں وہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا واہ جی واہ، جس قوم کے رکھوالے ایسے ہیں پھر اس قوم کا کیا حشر ہوگا؟ جو قوم کا ملازم ہے وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اپنی پوری کابینہ کے ساتھ۔ مجھے میرے بھائی نے اشارہ کیا لیکن اس وقت میں بیان کر چکا تھا، میں نے کہا اگر میرے بیان کے درمیان میں دیکھتا تو مجھے اٹھانا بھی آتا ہے،
ایسے جو سب کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ حالت ہے ہماری تو ہم نعرے امریکہ اور برطانیہ اور روس کے خلاف ماریں گے جن کا اپنا ملازم ان کو اپنا غلام سمجھتا ہے. جو ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں وہ ہمیں نوکر بنا کے بیٹھے ہیں. اور کس تبدیلی کی بات کرتے ہو, کس انصاف کی بات کرتے ہو, کس مہنگائی کے روڑے رکھ لگا رہے ہو. کہاں سے خوشحالی تمہارے پاس آئے گی جب جس قوم کو کہتے ہیں نا انیاں بکریاں تے انے چروائے تے بگاڑنی موج ہے, اور بگاڑنی موج ہر طرف ہے. بکریاں بیچاری تو ہر طرف اپنے چروائے سے سوٹے کھا رہی ہیں, نہ پانی ملتا ہے. یہاں پہ باہر مائیں بہنیں بچے جو ہے بلکھ رہے ہوتے ہیں مسجد کے سامنے. کیا مر ڈوبنے کا مقام نہیں ہے؟ صحابہ کی زندگیوں کی باتیں ہم ملا بھی کرتے ہیں, ہم بھی آرام خور ہو چکے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم صحابہ کو روز ہے ایک بکرے کی سری ایک گھر میں آتی ہے, پورا محلہ پھر کے اسی گھر میں آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اگلے کو ضرورت ہوگی. حالت جنگ میں, میدان جنگ کے اندر پانی کا ایک گلاس ایک کے پاس آتا ہے, اگلے سے آواز آتی ہے, وہ چل کے آگے آتا ہے, واپس جب پہلے بھی آتا ہے تو وہ مر چکا ہوتا ہے, شہید ہو چکا ہے. اسلام تو یہ ہے, اسلام تو یہ ہے. آج کس اسلام کی باتیں کرتے ہو, نعرے امریکہ اور ان کے خلاف مارتے ہو. کون ہم میں سے قرآن کا عالم عامل ہے؟ ملا اور پیر بھی مقتدی کو کانوں پہ خارش آئے اور ادھر خارش آئے تو کہتے ہیں سمجھتے ہیں پیسے کا ڈر لگا میرے ہستے. جس قوم کے رہنماؤں کی یہ حالت ہے ان میں تبدیلیاں نہیں آتی, ان میں ذلتیں اور خواریاں آتی ہیں. اللہ ہمیں